ایک حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں جہنم میں کون جائے گا؟ پھر فرمایا کہ ہر مغرور متکبر اکڑ جس کے اندر ہو اور وہ شخص جو بخیل ہو، یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ بڑی بری یہ بیماریاں ہیں انسان کے اندر۔ تکبر مسلمان کو زیب نہیں دیتا، مسلمان کیا انسان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ جہاں تکبر کا بیان فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں، وہاں کفر کے ساتھ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ کافروں نے تکبر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے تکبر کیا، قوم عاد نے تکبر کیا، من اشد منا قوہ کا نعرہ لگایا کہ ہم سے طاقتور کون ہے۔ اور بھی جو انبیاء علیہ السلام کی امتوں نے جو انکار کیا ہے تو اس کا سبب اللہ تعالیٰ نے تکبر بیان کیا ہے، غرور اور تکبر۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تکبر اور کفر کی سرحدیں ملتی ہیں۔ متکبر انسان علم کے نور سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے اندر تکبر علم کی وجہ سے آ گیا تو وہ علم اس کی معلومات تو بن جاتا ہے، لیکن جو حقیقت میں نور جس کو اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، خشیت کی شکل میں وہ نور ظاہر ہوتا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، معلومات رہ جاتی ہیں، علم اٹھ جاتا ہے۔ تو متکبر کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، اس کی معلومات میں تو اضافہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر خشیت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ خشیت انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ ایسے ہی نہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے تھے؟ ایک جانور کو چرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تو کتنے مزے میں ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، قیامت کے دن تجھ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، کاش کہ ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ کبھی فرماتے کہ کاش کہ میں کسی مومن کا بدن کا بال ہوتا۔ کبھی صحابہ کرام فرماتے کاش کہ میں کوئی تنکا ہوتا، میں کوئی گھاس ہوتا جسے جانور کھا جاتے۔ صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کے بارے میں ایسی باتیں ملتی ہیں۔ کوئی ڈرا دیتا تھا نا کہ میرا اور آپ کا معاملہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو ڈر جاتے تھے، فرماتے تھے یہیں بدلہ لے لو، بس آخرت میں نا میرے اللہ کے سامنے میری شکایت نہ کرنا۔ یہ عاجزی ہوتی ہے، یہ عاجزی والا کرتا ہے۔ جو متکبر ہوتا ہے وہ کہتا چلیے دیکھ لیں گے، لاپرواہی سے اڑا دیتا ہے، اس کے دل میں خشیت نہیں ہوتی۔ تو عاجزی انسان کے اندر خشیت پیدا کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک حدیث آئی، حدیث اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسرا نیک عورت، اور تیسرا فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں آئے۔ یہ 3 چیزیں فرمائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام بھی تھے، چاروں خلفاء راشدین یہ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، کہ آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کرنا، آپ کے اوپر مال کا خرچ کرنا، اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ اللہ، اس میں آپ غور کریں نا، تینوں باتوں کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ آپ کی زیارت کرنا، آپ چہرے کا دیدار کرنا، آپ پر مال خرچ کرنا، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا تعلق تھا، کیا عشق تھا۔ صحابہ کرام ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ، کسی معاملے میں علم میں سب سے بڑے تھے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں تک فرمایا کہ ابوبکر کے ہوتے ہوئے کسی کے اوپر جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلح پہ کھڑا ہو کے امامت کروائے، کہ جس جماعت میں ابوبکر ہو اس میں کوئی اور جماعت کروائے، منع فرما دیا۔ کیا مقام تھا وہ، اس قوی نسبت کی وجہ سے مقام تھا، قوی نسبت۔ اچھا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث پڑھی، سامنے آئی نا، تو فرمایا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون کون سی 3 چیزیں پسند تھی؟ فرمایا کہ رات لمبی ہو اور علم کا مذاکرہ ہو اور رات بیت جائے، علم کی محفل ہو، رات لمبی ہو اور اس مذاکرے میں رات گزر جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مسئلے میں بحث شروع ہوئی، عشاء کے بعد شروع ہوئی تھی، فجر ہو گئی۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی، جس کی وجہ سے میں نے یہ بات سنائی ہے آپ کو، دوسری چیز کیا فرمایا کہ دوسری چیز مجھے پسند ہے، میں چھوٹا بن کر رہوں، بڑا بن کر نہ رہوں، چھوٹا بن کر رہوں میں، عاجزی پسند ہے۔ اور تیسری چیز کیا پسند فرمائی، اتنے بڑے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کیا فرماتے ہیں، بڑا بنتا ہی تب ہے بندہ جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی کتنا اوپر چلا جائے نا تو اس کو نیچلی چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں۔ انسان کی روح جب اوپر جاتی ہے نا، اپنی اصل کی طرف جاتی ہے، جب یہ لطائف کے مراقبہ کرتا ہے اور یہ لطیفے
اپنے مضغے سے نکلتے ہیں اور اصل کی طرف جاتے ہیں نا، تو ان کی پرواز اونچی ہوتی ہے، تو اس کو اپنا جسم اپنا آپ چھوٹا لگتا ہے۔ تو وہ فرماتے تھے کہ جس کا جتنا اونچا مقام ہوتا ہے نا، اس کو اپنا نفس اپنا جی چھوٹا لگتا ہے، اپنا آپ چھوٹا لگتا ہے۔ اس کی پرواز اونچی ہے نا، تو جتنا اونچا ہوگا اتنا چھوٹا لگے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم جتنا چھوٹا بنو گے نا، اتنی پرواز تمہاری اونچی ہو جائے گی۔ اس کو یوں سمجھ لیں یا وہ سمجھ لیں۔ تو دو باتیں ہو گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ہے کہ علمی مجلس ہو، رات بیت جائے، لمبی راتیں ہوں۔ نمبر 2، چھوٹا بن کے رہوں، بڑا بن کے نہ رہوں۔ اور تیسری بات کیا فرمائی کہ مجھے ایسا دل ملے کہ جو دنیا کی محبت سے خالی ہو، ایسا دل جس میں اللہ کی محبت ہو، دنیا کی محبت نہ ہو۔ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔ جو چھوٹا بنتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شانو اس کو رفتیں عطا فرماتے ہیں، بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ صفت اللہ والوں میں ہوتی ہے۔ وہ تو ہے نا کہ ایک حکایت ہے، ایک بزرگ جا رہے تھے پگڈنڈی پہ، ادھر بھی کیچڑ ادھر بھی کیچڑ، درمیان میں سے گزر رہے تھے، سامنے سے کتا آ رہا، کتا بھی رک گیا، یہ بھی رک گیا، ایک شخص گزر سکتا تھا۔ تو انہوں نے اب وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ہٹے یا میں ہٹوں، وہ ہٹے گا۔ دل میں خیال آیا کہ ارے کتے، تو کتا ہے، اگر تو کیچڑ میں چلا جائے گا تو مکلف نہیں ہے، لیکن میں اگر کیچڑ میں چلا جاؤں گا تو میرے کپڑے ناپاک، جسم ناپاک ہو جائے گا، میں تو مکلف ہوں۔ تو کتے نے کیا کہا زبان حال سے کہ وہ تو ٹھیک ہے تمہاری بات بزرگو، لیکن تمہارے دل میں جو یہ بڑائی کا دھبا لگ گیا نا، تمہارا جسم ناپاک ہو گیا، کپڑے دھل جائیں گے، جسم دھل جائے گا، پاک ہو جائے گا، لیکن دل میں جو یہ بڑائی کا دھبا لگ گیا نا، یہ کیسے دھلے گا؟ بس یہ خیال آنے کی دیر تھی، خود اتر گئے نیچے اور کتے کو گزرنے دیا۔ اللہ والوں کی تو یہ شان ہوتی ہے۔ دوسری صفت، اللہ والے سخی ہوتے ہیں، بڑے بخیل نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام کی مثالیں بڑی پڑی ہیں۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے۔ صحابہ کرام کی سخاوتیں نا ایک دوسرے کے مقابلے میں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 گنے بھر کے دراہم کی آئیں، جس میں کہ 4000 کے قریب دراہم تھے۔ طباق منگایا اور بھر کے نا جیسے چاول ہم تقسیم کرتے ہیں ایسے تقسیم کر دی، ایک بھی نہیں بچایا۔ خادمہ نے کہا کہ 1 درہم 2 درہم بچا لیتی تو ہم آج روزہ تھا، گوشت سے روزہ افطار کر لیتے۔ تو فرمایا اب تانا دینے کا کیا فائدہ ہے، پہلے یاد کروا دیتی تو میں رکھ لیتی۔ یاد بھی نہیں رہا کہ روزہ ہے، کوئی پیسے رکھنے ہیں، ایسے سخی تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، راستے میں ایک باغ تھا، تو باغ میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک وہ مالی ہے اور وہ ایک کتا اس کے پاس آ گیا۔ 3 روٹیاں تھیں، 1 روٹی ڈالی، اس نے کھا لی اور پھر دم ہلانے لگا۔ اس نے دوسری بھی ڈال دی، وہ کھا کے پھر دم ہلانے لگا، انہوں نے تیسری بھی ڈال دی، 3 تھی، تینوں اس کو دے دی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں روزانہ کتنی روٹیاں آتی ہیں؟ اس نے کہا 3 ہی آتی ہیں۔ تو پھر تم آج کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا کہ حضور والا، یہ کتا یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، ضرورت مند ہوگا، اور میں کچھ کھاتا رہوں اور یہ میرے سامنے بھوکا بیٹھا رہے تو میرے جی نے گوارا نہیں کیا، اس لیے میں نے اس کو دے دیا۔ اب 1 دن کی تو بات ہے، 1 دن فاقہ کر لوں گا، کیا فرق پڑے گا؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، اس سے پوچھا، تعارف چاہا۔ اس نے کہا جی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورثاء کا غلام ہوں۔ یہ گئے جا کے ورثاء کے پاس اور جا کر ان کو کہا کہ اپنا وہ باغ جو ہے نا وہ میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ نہیں کہا جی فروخت، آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش ہے۔ ہمیں کتنے سخی تھے، فرمانے لگے نہیں ہدیہ نہیں چاہیے، میں قیمت دوں گا۔ اچھا جو مناسب وہ دے دیں جی، خرید لیا۔ اچھا پھر فرمایا کہ اچھا وہ جو غلام ہے نا وہ بھی میں خریدنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے اس کی جدائی برداشت نہیں، بچپن سے ہمارے پاس ہے وہ آپ رہنے دیں۔ کہ نہیں میں نے اس کو بھی خریدنا ہے۔ اچھا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دے دیا، ان کو بیچ دیا۔ آئے واپس اس باغ میں اور آ کر اس کو کہا کہ میں نے یہ باغ بھی خرید لیا ہے اور تجھے بھی خرید لیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو باغ مبارک ہو، یہ سودا آپ کو مبارک ہو، لیکن مجھے اپنے آقاؤں سے بڑی محبت تھی، مجھے ان کی جدائی کا صدمہ ہوا ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا اور یہ باغ میں نے تجھے ہدیہ کر دیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان تھی۔ وہ غلام بھی پھر کن کا صحبت یافتہ تھا؟ اس غلام نے کہا حضرت آپ گواہ رہنا، میں نے یہ باغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورثاء پر میں نے یہ وقف کر دیا، ان کو میں نے
ہبا کر دیا، ہدیہ دے دیا۔ ان کے غلام بھی ایسے سخی تھے۔ یہ تو صحابہ کرام کی باتیں ہیں نا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مرید تھے۔ پہلے یہ نہامند کے گورنر رہے ہیں، پھر اس کا بڑا قصہ ہے، کسی وقت میں سناؤں گا آپ کو۔ تو وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے آ کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں حاضری شروع کر دی، ان کے مرید ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل نے مجھے کہا کہ تو بخیل ہے، کنجوس ہے، لیکن میرے نفس نے کہا کہ نہیں، کنجوس نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مقام ہوتا ہے نا، ایک فنائے قلب کا، فنائے نفس کا مطلب ہے کہ ابھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ولایت صغرا حاصل ہو گئی تھی، فنائے قلب حاصل ہو گیا تھا، قلب جو تھا وہ کچھ سمجھاتا، صحیح سمجھاتا تھا، نفس ابھی سرکشی پر تھا، کچھ ایسی کچھ باتیں محسوس ہوتی ہیں، واللہ عالم۔ مقامات ہوتے ہیں نا، سالک جب سلوک طے کرتا ہے تو اس کے راستے میں بہت سی باتیں آتی ہیں مشاہدات میں۔ تو دل نے کہا تو کنجوس ہے، نفس نے کہا نہیں تو کنجوس نہیں ہے، بار بار یہ بات آئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں خیال کر لیا کہ میرے پاس اب جو مال آئے گا نا تو میں اس کو صدقہ کر دوں گا۔ ابھی میں نے یہ سوچا ہی تھا کہ تو 500 کے 50 اشرفیاں، 50 اشرفیاں وہ ہدیے میں مجھے ملی۔ میں نے کہا لو جی، فوراً یہ آزمائش آ گئی۔ میں وہ تھیلی لے کر نکل کھڑا ہوا کہ جو مجھے ضرورت مند پہلا نظر آئے گا میں اس کو یہ دے دوں گا، صدقہ کر دوں گا اس پہ۔ وہ فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ ایک حجام کی دکان میں ایک نابینا حجامت کروا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ اس کا ضرورت مند ہے۔ میں نے وہ تھیلی اس کے حوالے کی، میں نے کہا یہ لو جی، یہ آپ کے لیے۔ اس نے تھیلی دیکھی اور کہا کہ یہ اس کو حجام کو دے دو اجرت میں، ساری پوری تھیلی دے دو۔ وہ فرماتے کہ میں نے کہا کہ اتنے زیادہ اجرت، جب یہ کہا نا کہ اتنی زیادہ اجرت، تو وہ سر جھکائے بیٹھا بال کٹنگ کروا رہا تھا، تو اس نے سر یوں اوپر اٹھایا اور کہا ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم بخیل ہو۔ کش ہو گیا۔ تو خیر کہتے ہیں میں چپ ہو گیا ایک دم۔ وہ جب حجام کو دی میں نے، تو حجام نے کہا کہ جب یہ میرے پاس آیا تھا نا تو میں نے اسی وقت نیت کر لی تھی کہ میں نے اس سے اس کی اجرت نہیں لینی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وہ واپس کر دی اس نے تھیلی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان کے اوپر اتنا جذب طاری ہوا کہ وہ تھیلی لے جا کر نہ انہوں نے دریا میں پھینک دی کہ تیرا نحاس ہو تو ٹکنے نہیں دیتا۔ وہ جذب کی کیفیت میں تھے۔ وہ یہ جائز نہیں ہے مال کو ضائع کرنا، مسئلے کی روح سے یہ بات بیچ میں ضروری تھی کہ میں یہ عرض کر دوں۔ وہ ایک کیفیت تھی ان کے اوپر، جیسے وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کیا اوڑھ رکھا ہے، تو بس اتنا فرمانا تھا، جا کر وہ چادر آگ میں جلا دی۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی کہ کسی عورت کو دے دیتے، ان کے پہننے میں تو کوئی حرج نہیں تھا۔ تو وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا، اس کیفیت کی وجہ سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو سخاوت ایک درخت ہے، جو اس کی ٹہنی کو پکڑتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے، اس کی شاخیں جنت میں اترتی ہیں، کھلتی ہیں۔ اور بخل جو ہے وہ ایک درخت ہے جس کی شاخیں جہنم میں جاتی ہیں، جو اس کو پکڑتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اور لوگوں کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اور بخیل آدمی اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، اور جہنم کے قریب۔ اور شیطان کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے ایک فاسق سخی سے، ویسے تو گناہ کرتا ہے لیکن سخاوت بہت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دے۔ اور بخیل عبادت گزار مجھے بے فکر رکھتا ہے، عبادت تو بہت کرتا ہے لیکن بخیل ہے، کنجوس ہے۔ مجھے بڑی امید ہے کہ یہ بخل کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو جائے گی قیامت کے دن۔ اس لیے اللہ والوں کی یہ دو صفات میں نے عرض کی، ایک تو یہ کہ عاجزی ہوتی ہے ان کے اندر، تکبر نہیں ہوتا، اور ان کے اندر سخاوت ہوتی ہے، بخل نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ تھے، واش روم میں گئے تو وہاں قمیض صدقہ کرنے کا خیال آ گیا، اور وہیں سے قمیض اتارا اور باہر جناب پھینک کر اپنے خادم کو کہا فلاں نے اور یہ فلاں فقیر کو دیا۔ اس نے کہا حضرت کو باہر نکلنے کا انتظار تو کر لیتے، اور فرمایا مجھے اپنے نفس کا نا کوئی بھروسہ نہیں، باہر نکل کے ارادہ بدل جاتا میرا، بس تو دے صدقہ کر دے۔ اور ایک صحابی کی خدمت میں کسی نے ایک اپنی بھیجی تھوڑا برتن بھیجا کہ تھوڑا سا شہد چاہیے، بچہ بیمار ہے، اس کے لیے تھوڑا سا شہد چاہیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تو انہوں نے اپنے غلام کو فرمایا کہ وہ جو مشق پڑی ہے نا شہد کی وہ اٹھا لا، پوری مشق اٹھا کر نا اس کے حوالے کر دی۔ اس نے کہا نہیں حضرت تھوڑا سا چاہیے، کہنا لے جا سارا لے جا۔ اتنا سخی تھے ہمارے حضرات۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ گدھے پہ جا رہے تھے، تو وہ کہیں گدھا بدکا
جس سے نا قمیض کھینچا اور کھینچے اس کا بٹن ٹوٹ گیا. تو ایک درزی تھا, اس کو کہا کہ بھئی اترنے لگے سواری سے, خچر تھا یا گدھا تھا, جون سی بھی سواری تھی. تو اس نے کہا اترنے کی ضرورت نہیں, معمولی سا ہے, آپ بیٹھے رہیں, میں ٹانکا لگا دیتا ہوں. اس نے ٹانکا لگا دیا. 10 اشرفیاں تھیں, 10 اشرفیاں 10 کی 10 جو ہیں تھیلی اس کو پکڑا دی. اس نے کہا حضرت یہ تو بہت زیادہ ہے. فرمایا نہیں تھوڑا ہے, میرے پاس اگر اس سے زیادہ ہوتا نا تو مجھے تجھے زیادہ دیتا. اس کو کہتے ہیں سخاوت. ہمارے اللہ بزرگ جو ہیں ایسے ہی نہیں اللہ والے بن گئے, عاجزی کی محنت سب سے پہلے ہمارے مشائخ کرواتے ہیں. تکبر ٹوٹ جائے, عاجزی آ جائے, بس پھر دوسری صفات جو ہیں وہ آتی چلی جاتی ہیں.